بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پھوڑے اور پھنسی۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ پھوڑے پھنسیوں سے ناآشنا ہو، کبھی نہ کبھی یہ نکلتی رہتی ہیں۔ ان کی 3 اقسام ہیں: اعصابی یعنی بلغمی، عضلاتی یعنی خشک، اور غدی یعنی صفراوی گرمی کے درد۔ اب ان کی شناخت کیسے ہو؟ ایک عام انسان کے لیے تو پھوڑا پھوڑا ہے، وہ اعصابی ہے، گرمی کا ہے، سردی کا ہے، خشکی کا ہے، وہ نہیں جانتا۔ تو ہم کچھ علامات بتائے دیتے ہیں۔ مثلا جب دیکھیں کہ پھوڑا نکلا ہے اور نیچے سے اس کے اندر پیاز جیسی گلٹیاں بن گئی ہیں اور پک نہیں رہا، رات کے وقت زیادہ درد کرتا ہے، ٹیسیں اٹھتی ہیں، یہ گڑھ قسم کے پھوڑے ہوتے ہیں، ان کا منہ بہت کم بنتا ہے، یہ نرم ماس میں بہت تکلیف دیتے ہیں، یہ عضلاتی ہوتے ہیں۔ اور اگر زیادہ گہرائی میں نہ ہو، اوپر ہی ہوں، تب بھی یہ درد کریں، لیکن ان کی ایک خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ نیچے ان کے جڑ ہوتی ہے، جیسے گولی ہوتی ہے بچوں کی جو وہ کھیلتے ہیں، وہ اس قسم نیچے اس کی بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اور اعصابی جو ہوتی ہیں وہ بہتی ہیں، ان میں پانی بہتا ہے، لیسدار مواد بہتا ہے، لیکن عمومی طور پہ ان میں بو کم ہوتی ہے۔ ہاں، جب زیادہ دیر ہو جائے، پرانا زخم ہو جائے تو اس سے بو بھی آنے لگتی ہے، تو یہ اعصابی ہوتا ہے۔ ایسے زخم کے اوپر مہندی لگانی چاہیے، کمیلا لگانا چاہیے تیل میں ملا کر، یا نیم کے پتے، نیم کے پھول، نمولیاں، نیم کا اسارا یا دیسی کیکر، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کچھ جلد پر گول دھبے، خارش والے دائرے دردر کہلاتے ہیں۔ جلد پر گلٹی دار پھنسیاں جو جلد نہ پکیں، یہ عضلاتی اعصابی ہوتی ہیں۔ جلد پر سیاہی مائل زخم جن سے چھلکے اتریں، چمبل کہلاتے ہیں، یہ بھی عضلاتی اعصابی ہوتے ہیں۔ جلد پر سرخ ابھار، بعض گول بعض چپٹے پہاڑی نما، یہ فنگس ہوتے ہیں۔ سر پر کچھ لوگوں کے سر میں پھنسیاں ہوتی ہے، بالکل درمیان میں، یہاں وہ بہت تکلیف دیتی ہے، ان سے پانی نکلتا ہے، بال جھڑ جاتے ہیں، وہ چپچپا ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی بہت آوازاری ہوتی ہے۔ تو یہ سر کی بیماری سے زیادہ آنتوں کی بیماری ہوتی ہے، صفراوی علامات ہوتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس مواد کو خارج کرے، کچھ سکمونیا، ریوند اسارا، کالی مرچ، ادرک، ایسی چیزیں استعمال کرے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی آنکھوں پر سوزشناک پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، کوہانجنیاں ہو جاتی ہیں، اور اوپر نیچے یہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عصبی سوزش ہوتی ہے، یعنی اعصابی ہوتی ہیں، اعصابی غدی ہوتی ہیں۔ اور کچھ عورتوں کے پستانوں پر، نرم جگہوں پر بڑے دردناک قسم کے پھوڑے ہوتے ہیں، جب تک وہ پھٹتے نہیں ہیں اس وقت تک چین نہیں ملتا، بیچاری بہت تکلیف میں ہوتی ہیں۔ یہ گرم پھوڑا ہوتا ہے، جلد پر جب وہ پھٹ جاتا ہے تو اس سے زردی مائل مواد نکلتا ہے گہرا، یا ایسی پھنسیاں جن سے زردی مائل مواد خارج ہو، یہ صفراوی ہوتی ہیں، گرمی کی پھنسیاں ہوتی ہیں، غدی ہوتی ہیں۔ اب ہم ان تینوں کا اصول علاج بتاتے ہیں۔ اصل میں پھوڑے پھنسیاں تب ہوتی ہیں جب انسان کے اندر فضلات طبی راستوں سے خارج نہ ہو سکیں، تو قوت مدبرہ انہیں جہاں سے اس کا داؤ لگتا ہے، داؤ کہہ سکتے ہیں، یا جہاں اس کا زور چلتا ہے، وہاں سے اسے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے مسامات سے ہر وقت کچھ گیسز، کچھ پسینے، کچھ ایسے فضلات خارج ہوتے رہتے ہیں۔ اب جب یہ مسام بند ہو جاتے ہیں تو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں اگر یہ خارش ہوتی ہے، خارش کرنے سے سرخ نشان پڑتا ہے، تو یہ خارش نہیں ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے، صفراوی علامت ہوتی ہے۔ اس کا بہترین علاج ہم نے پچھلی کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ دھنیا، سوکھا دھنیا 1 چمچ چبا کے کھا لیں، اوپر سے دودھ کی لسی پی لیں، ٹھنڈا پانی پی لیں، یا دھنیے کا، سبز دھنیے کا
وہ جو شیک بنا کر پی لیں، اس کا جوس بنا کر پی لیں، اس سے فوری طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ یہی الرجی کی جو ہے نا دوا بھی ہے۔ اب جو گڑھ قسم کے پھوڑے ہوتے ہیں جن میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے، کمر پہ نکلتے ہیں، رانوں پر نکلتے ہیں، سرین پر نکل آتے ہیں، کندھوں پر نکل آتے ہیں، بازو پر نکل آتے ہیں، ایسے پھوڑوں کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کریں جن میں گرمی ہو، جیسے اجوائن ہو گیا اور گندک ہو گئی، باگچی ہو گئی۔ یہ جب گرمی پہنچے گی تو وہ پھوڑے جو نہیں پکتے وہ جلد پکنا شروع ہو جائیں گے، اور جب وہ پھوڑا بہہ جاتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اس قسم کے پھوڑوں میں ہم جو ہے نا سندور کا مرہم بھی لگاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ نے سندور لینا ہو، پاؤ چھٹانک جتنا بھی ہو، اس سے 4 گنا تیل جو ہے وہ ڈال لیں۔ سرسوں کا ہو، بہتر ہے کہ زیتون کا ہو، اس سے دوسرے درجے پر تلوں کا تیل ہوتا ہے، تیسرے درجے پر سرسوں کا ہوتا ہے۔ جتنی کسی تیل میں شفافیت ہوگی اتنے ہی دوائی اثرات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس سے جلا لیں، جب وہ کڑک ہو جائے، بالکل وہ گرم ہو جائے تو اس میں وہ ڈال لیں سندور، اور اسے جلدی سے اتار لیں کیونکہ وہ بہت جلد جل جاتا ہے۔ جب وہ کالے سا مرہم ٹائپ بن جائے تو بس وہ تیار ہے۔ اسے کپڑے پر لگا کر، جب اگر وہ سخت ہو تو تھوڑا سا سیک دے لے، کپڑے پر ایسے پھائے پر لگا کر پھوڑے پر چپکا دے، وہ بہت جلد پھوڑے کو پھوڑ دیتا ہے۔ اور جو غدی قسم کی جلندار وہ ہوتی ہیں ان پر آپ دھنیے کا جو ہے نا وہ پانی مل سکتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو اعصابی پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں، بچوں کے کان بہتے ہیں، اور مختلف قسم کی جو ہے نا پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں، اور سردیوں میں یا موسم بہار میں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کمیلا لیں اور کمیلے میں تیل ملا کر وہی لگایا کریں۔ بالخصوص بچوں کے کان پک جاتے ہیں، یہاں سے وہ پیپ بہتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے اس کی سوزش اتنی ہوتی ہے، وہ جہاں جہاں پیپ لگتا جاتا ہے وہیں پر زخم ہوتا جاتا ہے، تو کمیلا اس کا بہترین حل ہے۔ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، ہم نے تو چیز وہ بتانی ہے جو ہر وقت گھر میں مہیا ہو سکے یا کم جد و جہد سے وہ چیز مہیا ہو سکے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھی، گھریلو طور پر بہت کام آتی ہیں، تو انہیں اگر انسان ذہن نشین کر لے تو وقتی طور پر فرسٹ ایڈ پر کام کر سکتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی زخم پرانا ہو جائے یا سخت قسم کا ہو، جیسے شوگر کے زخم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ حکیم نہ بنے، کسی معالج سے رجوع کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔